بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، تاریخی خلافت عثمانیہ میں ایک بڑا کردار آل سلجوق کا ہے۔ آل سلجوق کا وارث اعلیٰ وقاق تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے: ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے ہوئے: پیغو، تغرل بیگ، جغرو بیگ۔ لیکن سلطنت کی فرمانروائی تغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملکوں پر بھی بٹھا لیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑی اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر تغرل بیگ نے اصغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری میں آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نیز خلیفہ بامر اللہ نے تغرل بیگ کو اس فتنہ کو فروغ کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ رمضان 447 ہجری بمطابق 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائی کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا، اور ملک شاہ نے 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگی رہا۔ سلاجقہ روم۔ ناظرین گرامی، اس خاندان کا بانی سلیمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش تغرل بیگ کے سرداروں میں تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی اور بلاخر 452 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائی کوچک میں چلا گیا اور 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی میں نائسیا پر، جو بازنطینی سلطنت کا مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 477 ہجری بمطابق 1084 عیسوی میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی صلیبی جنگ میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 490 ہجری بمطابق 1057 عیسوی میں نائسیا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیائی کوچک کے مغربی حصہ میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس علاقہ پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائی کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانشمندیوں سے مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن کلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور پونیا کو پایہ تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانشمندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا۔ 578 ہجری بمطابق 1182 عیسوی میں کلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس کے جانشین عز الدین کیکاوس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ عز الدین کیکاوس اور اس کے بعد علاؤ الدین کیکباد کا دور حکومت شان و شکوہ کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا، لیکن
غیاث الدین کخیسر الثانی ہی کی عہد حکومت 636 تا 644 ہجری بمطابق 1238 تا 1246 سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جو پھر رک نہ سکا۔ اسی دوران میں تاتاری طوفان ایشیا کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آخرکار 641 ہجری بمطابق 1243 عیسوی میں حوض اواح کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن 643 ہجری بمطابق 1245 عیسوی میں کخیسر الثانی کی وفات پر جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پھیلی تو تاتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس دوران میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعویدار بقیہ 2 لڑکے عز الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکو نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا، مغربی صوبے عز الدین کے کاوس ثانی کو اور مشرقی رکن الدین کلیج ارسلان رابع کو دے دیے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی ہی تھی اور سلاطین سلجوق کا عزل و نصب انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ تاتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہ سے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد امراء نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لی۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تاتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے تھے اور 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمہ کے قریب ایشیائے کوچک میں سارد خان، کروسی، ایدین، تکا، حمید، کرمانیہ، کرمیان، کستمونی اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔